آپ نے اپنی زندگیوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ نے کسی وقت میں کسی چیز کے لیے بہت محنت کی، لیکن اس وقت آپ کو اس کا رزلٹ نہیں ملا، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کے سامنے اس کا رزلٹ آتا ہے۔ خدا کسی پر کوئی چیز نہیں چھوڑتا، کوئی بھی چیز، لیکن عزیزان محترم خدا سے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ ہمیں خداوند تعالیٰ سے دعا کس طرح سے کرنی چاہیے؟ ہم لوگ دعائیں کس طرح سے مانگتے ہیں؟ پروردگار تو نے گھر نہیں دیا، پروردگار تو نے گاڑی نہیں دی، پروردگار تو نے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ عزیزان محترم، یہ بے ادبی ہے پروردگار کی بارگاہ میں، اس ذات اقدس کی بارگاہ میں۔ عزیزان محترم، مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے کوئی کام کروانا ہو یا مجھے آپ سے کوئی کام کروانا ہو تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا؟ میں کہوں گا بڑا آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ پچھلی بار جب آیا تھا تو آپ نے مجھے کھانا بھی کھلایا تھا، میں بہت شکر گزار ہوں، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جو مجھے کام ہے وہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ دنیا میں تو میرا منہ تھکتا نہیں ہے، اگر کوئی میرا ذرا سا کام کر دے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہوں، میں اس کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ کسی طرح سے مجھ سے راضی ہو جائے۔ لیکن خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ پہلے انسان یہ تو کہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سالم بدن عطا کیا ہے، تو نے مجھے سالم اولاد عطا کی ہے، تو نے مجھے دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے یہ کان دیے ہیں، بولنے کے لیے یہ لب دیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اگر کہنا شروع ہو جائے ایک انسان تو زندگی یہیں ختم ہو جائے، اتنی لمبی لسٹ ہے۔ لیکن عزیزان محترم، کم از کم انسان کچھ تو کہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے آج اس لمحے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے۔ یہ نعمت الہی ہے، خود اس کی بارگاہ میں چلے جانا یہ اس کا کرم ہے کہ کروڑوں انسانوں میں سے اس نے آپ کو چنا ہے کہ آؤ بیٹھو میری بارگاہ میں، مجھ سے مانگو میں دینے کو تیار ہوں، مجھ سے طلب کرو میں عطا کرنے کو تیار ہوں۔ یہ اس کا کرم ہے۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم، ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اگر ہم اس کی بارگاہ میں آ گئے ہیں تو ہمیں ان سے طلب کیسے کرنا ہے، دعا مانگنی کیسی ہے، انداز کیسا ہونا چاہیے۔ شکر گزاری کے بعد ہمیں خداوند تعالیٰ سے دعا مانگنی کس انداز میں ہے؟ پروردگار تو جانتا ہے کہ میری ضرورت کیا ہے، میرے لیے فائدے مند کیا ہے۔ میں علم نہیں رکھتا اپنے لیے، میں تو اس بچے کی طرح ہوں جو کبھی آگ کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے، کبھی الیکٹریکل سوئچز کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے آگے کتنا خطرہ ہے۔ میں اس بچے کی طرح کہ وہ نہیں جانتا کہ وہ ہاتھ آگے بڑھائے گا تو اس کا ہاتھ چل جائے گا، یہ اس کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ میں وہی بچہ ہوں۔ عزیزان محترم، دنیا کی ہر چیز جو میرے لیے نقصان دہ ہے میں اس کو طلب کرتا ہوں۔ یہ خدا ہے جو نہیں چاہتا کہ مجھے برباد کرے، اس لیے وہ مجھے بچا لیتا ہے۔ اور بعض اوقات ہمیں کئی عرصے بعد یہ حکمت پتہ چلتی ہے کہ فلاں وقت پہ میرا یہ کام کیوں نہیں ہوا تھا، اگر فلاں وقت پر میرا یہ کام ہو جاتا تو میں کتنے نقصان میں پڑ سکتا تھا۔ یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندے مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو ہم پھر کسی اور سے کیوں مانگے؟ ہم اس سے کیوں نہ مانگے جو ہمارے نہ جانتے ہوئے بھی ہماری حفاظت کرتا ہے؟ ہم نہیں جانتے ہم اس کے کتنے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں سالم بدن دیا ہے،
اس نے ہمیں دیکھنے کو آنکھیں دی ہیں. نہ جانے کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. عزیزان محترم، روایات بیان کرتی ہیں کہ دعا مانگنے کے آداب یہ ہیں کہ سب سے پہلے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھی جائے. اس کے بعد اپنے گناہوں پر استغفار کیا جائے. پروردگار، میں تیرا بندہ ہوں، فلاں وقت میں فلاں گھڑی میں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا. میں جانتا ہوں تو کریموں کا پروردگار ہے، میں جانتا ہوں تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے گا. میرے مالک، آج میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کے لیے استغفار کا طلب کر رہا ہوں. ایک مرتبہ جب استغفار ہو جائے تو خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان چیزوں پر کہ جو اس نے دی ہیں، اور ان چیزوں پر بھی جو اس نے نہیں دی ہیں، کیونکہ وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے. ہم جانتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں پروردگار تو نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، پروردگار تو نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا. عزیزان محترم، یہ بے ادبی ہے اس کی بارگاہ میں. ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے؟ ہم دعا کرنے کے آداب سے ناآشنا ہیں. صلوات پڑھنے کے بعد، استغفار کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں. آقا تقی بہجت فرماتے ہیں کہ اپنی دعاؤں کا آغاز شکر گزاری سے کریں. جب ہم دنیا میں کسی سے کوئی کام طلب کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو پروردگار عالم کی شکر گزاری بجا لیں، اس کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تم میرا شکر ادا کر، میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. شکر گزار ہونے کے بعد خدا سے اپنے لیے وہ طلب کریں جو آپ کے حق میں بہتر ہے، کیونکہ عزیزان محترم، ہم نہیں جانتے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے. ہم اس نادان بچے کی طرح ہیں جو چیز کو جانتا نہیں ہے لیکن اس کو طلب کرتا ہے. وہ آگ سے ہونے والے خطرے کو نہیں جانتا کہ وہ اسے جلا دے گی، لیکن وہ اس کو طلب کرتا ہے، اس میں ہاتھ بڑھاتا ہے. یہ تو خدا کا کرم ہے، یہ فضل ہے کہ خدا ہمیں بچا لیتا ہے. یہ جو ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں، یہ جو ہم مسائل میں گھر جاتے ہیں، یہ پریشانیاں، یہ مسائل، یہ خدا کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. روایات میں آتا ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ پیش آ جائے، تو آپ پتہ کیسے چلے گا کہ آیا یہ خدا کی طرف سے کوئی امتحان ہے یا پھر خدا کی طرف سے کوئی سزا ہے؟ تو معصوم کہتے ہیں اگر یہ پتہ کرنا چاہو تو اگر اس مسئلے کی وجہ سے، اگر ان پریشانیوں کی وجہ سے تمہارا رابطہ خداوند تعالیٰ سے اور قریب ہو رہا ہے، تم اپنے پروردگار سے اور قریب سے قریب تر ہوتے جا رہے ہو، تو یہ امتحان ہے، یہ پریشانیاں تمہارا امتحان ہے. لیکن اگر یہ مسائل، اگر یہ پریشانیاں تمہارے اوپر آتی ہیں اور تم اپنے آپ کو خدا سے دور جاتا ہوا دیکھتے ہو، تم دیکھتے ہو کہ تم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہو، تم خداوند تعالیٰ سے دور ہوتے جا رہے ہو، تو یہ تمہارے لیے سزا ہے. لہذا آقا تقی بہجت فرماتے ہیں کہ ہر وقت اپنی زبان پر استغفار استغفار کے کلمات جاری رکھیں. اگر ایک انسان صرف استغفار ہی کہہ دیتا ہے تو یہی بہت ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ نہ کہے، صرف استغفار کے کلمے جاری رکھے، اس سے اس کی پریشانیاں حل ہوتی ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں. کوشش کریں اپنے آپ کو پوری دن کے لیے وضو میں رکھیں، اپنی زبان پر استغفار کے کلمے جاری رکھیں، ہر وقت خداوند تعالیٰ کی نعمات سے شکر گزار ہوں، خداوند تعالیٰ کا شکر ادا کریں.
عزیزان محترم، ایسے ایسے عالم دین گزرے ہیں ہماری زندگیوں میں کہ جو اٹھتے بیٹھتے پروردگار کا شکر ادا کرتے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ہماری زبان پر پروردگار کا شکر ادا ہو، پروردگار سے شکر کے کلمات جاری ہوں. کیونکہ جب ہم اپنی زندگی میں پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمات سے راضی ہو جائیں گے تو خداوند تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میری رضا میں راضی ہو گیا میں اس سے راضی ہوں گیا. جس حال میں بھی ہوں، جس پریشانی میں بھی ہوں، کوشش کریں اپنے آپ کو، اپنے رابطے کو خداوند تعالیٰ سے مضبوط کریں. کوشش کریں اپنے رابطے کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط کریں. کیونکہ عزیزان محترم، میں ایک مثال دیتا ہوں. جب آپ ایک موبائل فون سے دوسرے موبائل فون میں کوئی چیز ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں بلوٹوتھ کے ذریعے سے، وائی فائی کے ذریعے سے، تو آپ غور کرتے ہیں کہ سگنل مستحکم ہونے چاہیے. جتنے سگنل صحیح ہوں گے اتنی تیزی سے آپ کی فائل دوسرے موبائل میں ٹرانسفر ہوگی. ہم نے اپنے آپ کو اپنے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس طرح سے متمسک رکھنا ہے، اس طرح سے قریب ہونا ہے، اس طرح سے رابطہ رکھنا ہے کہ ہمارے رابطے کے سگنل درست ہوں، ہمارے خداوند تعالیٰ سے سگنل درست ہوں، تاکہ ہم جب اپنے پروردگار سے کوئی دعا طلب کریں تو وہ قبول ہو. کیونکہ خداوند تعالیٰ خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم. اے میرے بندے مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا، مجھ سے مانگ میں عطا کروں گا. جب وہ خود کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا تو پھر بھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم دعا کے آداب کا خیال نہیں رکھتے. جب ہم اپنی دعا کے آداب کا خیال رکھیں گے، جب ہمیں اس سے مانگنے کا طریقہ آ جائے گا تو ہماری دعائیں مستجاب ہوں گی. صحیفہ سجادیہ اٹھا کے دیکھیں، ہمارے چوتھے امام کی دعاؤں کا سب سے بڑا ذخیرہ ہمیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے طریقہ بتایا ہے کہ خداوند تعالیٰ سے دعا کس طرح سے مانگنی چاہیے. دعائے عہد کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے، دعائے عرفات کا ترجمہ اٹھا کے دیکھیے. ہمارے معصومین نے یہ جو ہمیں دعاؤں کی فہرست دی ہے، ان دعاؤں سے استفادہ کرنا چاہیے. کیونکہ ان دعاؤں میں معصومین نے ایسے ایسے علم کے ذخائر بیان کیے ہیں اور ایسے ایسے طریقے بیان کیے ہیں کہ ایک انسان جب اپنے پروردگار کے حضور پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی دعا کس طرح سے مانگتا ہے.